تحدیث نعمت کس طرح؟ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی اللہ کی نعمت آ جائے، جب تمہارے پاس کوئی اللہ کا فضل آ جائے، جب تمہارے پاس کوئی اللہ کا کرم آ جائے، فرمایا کہ پھر تحدیث نعمت کے طور پر تو نے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ یہاں سے تذکرے کے مراد فرمایا کہ رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں وہ مقام بخشا، وہ شرف بخشا۔ فرمایا کہ جب تم میرے حبیب کا چرچا کرو گے، جب تم میرے حبیب کا تحدیث نعمت کے طور پر میرا شکر ادا کرو گے، فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں اپنے حبیب کے صدقے تم پر اپنے فضل کی بارش عطا کر دوں گا، سبحان اللہ، میں اپنے کرم کی تم پر بارش عطا کر دوں گا۔ صرف اللہ رب العزت نے ہمیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کا چرچا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، جب اللہ رب العزت نے اپنے علاوہ، جب خالق کے علاوہ جب کچھ نہیں تھا، ابھی مخلوق کا تصور بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا، اللہ نے رب العزت نے قلم سے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے قلم سے ارشاد فرمایا اکتب، لکھ تم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قلم لکھ۔ قلم نے آگے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ میں لکھوں کیا؟ قلم نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ میں لکھوں کیا؟ ابھی تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تجھے پیدا کرنے سے پہلے جو کچھ ہے اور جو قیامت تک ہوگا وہ سب کچھ تو لکھ دے۔ قلم نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا رب العالمین مجھ سے پہلے کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نور محمدی کے تذکرے سے ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب دنیا کو پیدا کرنے لگا، اللہ رب العزت سب سے پہلے نور محمدی سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تذکرے سے اللہ نے کائنات کی ابتدا فرمائی۔ اور اس کے بعد یہ تو تھا جب کائنات کی ابتدا ہوئی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد جب انسان کی تخلیق اللہ رب العزت کرنے لگا، اللہ رب العزت جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو۔ جب فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا، سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ایک کے، جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان جو تھا وہ رب کی بات میں عرض کرنے لگا، یا اللہ تو نے مجھے اپنے اس بندے سے افضل پیدا کیا ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ابلیس کہ یہ مٹی سے پیدا ہوئے تو آگ سے پیدا ہوا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا، میرا مقصد یہ تھا، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ تمہیں میں نے حکم اس لیے دیا تھا کہ نور محمدی کو سجدہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، حقیقتاً وہ سجدہ نور محمدی کو سجدہ تھا۔ یہ تو تھا اللہ رب العزت نے حضور کا تذکرہ جب مخلوق کی ابتدا ہونے لگی، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضور کے تذکرے سے ابتدا کی، اور جب انسانوں کی ابتدا ہونے لگی اس وقت بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ رب العزت نے ابتدا فرمائی۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم میری نعمتوں کا تحدیث نعمت کے طور پر چرچا کرو۔ ہم یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک روزانہ صبح فجر کی نماز کے وقت ہم درود و سلام کی محفل سجاتے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ تم محفل کیوں سجاتے تھے؟ ہم کہتے کہ ہم حضور کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں، حضور کی آمد کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ہم حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری حاضری